اللہ کب تمہاری دعاؤں پر کن کہہ دے تمہیں تو یہ خبر بھی نہیں۔ تم یہ یاد رکھنا، جتنی بار اللہ سے دعا مانگو گے وہ بس دعائیں آسمان پر اکٹھے ہوتے جائیں گی۔ تمہارا کام یہ ہے تم اتنی دعائیں مانگو کہ آسمان بھر جائے اور تمہیں ایسا مقدر عطا کیا جائے کہ تمہاری زبان شکر سے بھر جائے۔ ہو سکتا ہے ان سب دعاؤں کو اکٹھا کر کے تمہارے مقدر کو بدل دیا جائے۔ کیا پتہ تمہارے انتظار کا اجر تمہیں ملنے ہی والا ہو۔ کیا پتہ اللہ تمہاری کہانی معجزے سے مکمل کرنے والا ہو۔ ممکن ہے کہ اگلے پل تمہاری دعا کو کن کا پروانہ مل جائے۔ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اللہ نے تمہارے لیے بہت کچھ سوچ رکھا ہے۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تم تک ناممکن ذریعوں سے مدد بھیجنے والا ہے۔ تمہیں اپنے کن تک لانے کے لیے بس وہ آزمائشوں سے گزار رہا ہے۔ اس رمضان تہجد کی نماز میں اللہ تعالیٰ سے ڈھیر ساری دعائیں مانگنا۔ کہتے ہیں تہجد لاڈلی عبادت ہوتی ہے کیونکہ تہجد فرض نہیں کی گئی، اور فرض عبادات انسان کسی نہ کسی طریقے سے ادا کر ہی لیتا ہے، لیکن تہجد اس کا تعلق تو سیدھا دل سے ہوتا ہے۔ وہ زبردستی یا بوجھ سمجھ کر ادا نہیں کی جاتی، بلکہ جب رب سے عشق ہو جاتا ہے تو انسان خود بخود رات کے آخری پہر رب سے ملاقات کے لیے حاضر ہو جاتا ہے۔ تہجد کی توفیق اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ اللہ خود چنتے ہیں ان لوگوں کو جن سے وہ ملاقات کرنا چاہتا ہے، اور پھر اس سے بڑا خوش نصیب کون ہو سکتا ہے جس کو اللہ خود دعوت دے۔ تہجد کی دعائیں بڑی طاقتور ہوتی ہے، بڑی سے بڑی رکاوٹوں کو مات دے دیتی ہے۔ تہجد کی دعائیں کن کہلوائے بنا نہیں آتی، بلکہ جب تک اللہ کے در پر پڑی رہتی ہے، جب تک اللہ مان نہ جائے۔ تہجد کی دعاؤں کے آگے نصیب ہار جاتا ہے، لیکن تہجد کی دعائیں ہار نہیں مانتی، اور پھر آخر کار کن کہہ دیا جاتا ہے۔ یوں تہجد کی دعاؤں سے معجزے ہو جاتے ہیں اور دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ تم خود ہی سوچو کیوں نہ ہو معجزے، جب رات کے آخری پہر اس کا محبوب بندہ آئے اس کے در پر اپنی فریاد لے کر اور تڑپ سے پکارے، سجدوں میں گڑ گڑائے، بے بسی کی انتہا پر پہنچ جائے، مگر اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اور بس جس نے ٹھانی ہو اللہ کو منانے کی، تو بھلا کیسے خالی جائے گی اس کی پکار؟ وہ دونوں جہانوں کا بادشاہ، وہ 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا، کیسے نہ کہے گا کن؟ کیسے لاج نہیں رکھے گا آنسوؤں کی جو تم نے جانماز پر اس کے روبرو بہاتے ہو، جس کا علم اس کے علاوہ کسی کو نہیں ہوتا؟ جب اس کو معلوم ہے کوئی نہیں تمہارا اس کے سوا، تو وہ کیوں قبول نہیں کرے گا تمہاری دعائیں؟ ہر چیز میں صبر ہوتا ہے، لیکن تم ہو کہ جلد باز ہو رہے ہو۔ تھوڑا صبر کرو، تھوڑا صبر کرو اور یقین رکھو اللہ پر۔ تم جانتے ہو تہجد کا ایک سجدہ نصیب پر بھاری ہوتا ہے، اور جانتے ہو تہجد کی دعاؤں کے آگے نصیب کا لکھا بے معنی ہو جاتا ہے۔ تو پھر تم خود ہی سوچو، جس کو تہجد کی آنے کی توفیق ملی ہو، جو خود اللہ نے دی ہو، تو اس کی تہجد میں کی گئی دعائیں کیا نہیں کر سکتی؟ مایوس نہ ہو، مایوس نہ ہو، وہ ناممکن کو بھی ممکن کر سکتا ہے، بند راستوں سے بھی راستہ نکال سکتا ہے۔ تو کیوں شک ہے تمہیں قبولیت پر، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تمہارا رب ہر شے پر قادر ہے؟